اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ ہو چکی ہے الحمدللہ، عید قربان۔ اب عید غدیر درپیش ہے انشاءاللہ۔ عید قربان سے لے کے عید غدیر تک کا جو وقفہ ہے 7-8 دن کا، اس کو ہفتہ ولایت یا عشر ولایت کے عنوان سے منایا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے منصوب امام تھے۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا۔ پھر حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ کیا یہ امامت کا سلسلہ میری اولاد میں بھی باقی رہے گا؟ تو اللہ کا یہ ارشاد آیا کہ ہاں جاری رہے گا، لیکن ظالم تک یہ عہدہ امامت نہیں پہنچ سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کے بعد رسول اللہ تک یہ امامت پہنچی، اور رسول اللہ کے بعد پھر یہ سلسلہ 12 اماموں میں منتقل ہو گیا۔ لیکن ولایت کا سلسلہ رسول اللہ کے بعد جو شروع ہوا وہ امیر المومنین سے شروع ہوا، اور اس کا اعلان غدیر میں ہوا۔ تو عید الاضحیٰ جو کل گزری اور عید غدیر جو آنے والی ہے 10 اور 18 کے بیچ، یہ جو دن ہیں ان کو ولایت، ایام ولایت کہا جاتا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ اس میں ولایت کے موضوع کو انسان سمجھے اچھی طرح، کیونکہ ہماری زندگیوں سے اس کا گہرا تعلق ہے، اور اس کو سمجھنے کا ایک ذریعہ، سب سے اہم ذریعہ قرآن ہے۔ ولایت کہاں سے سمجھیں؟ قرآن سے سمجھیں۔ قرآن کے بعد جو سب سے اہم سورس ہے ولایت کا، وہ ہے نہج البلاغہ، جو حضرت علی کا کلام ہے، جس کے بارے میں ہم اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے ایک انٹروڈکشن نہج البلاغہ کا سمجھنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں کہ نہج البلاغہ جو ہے، یہ اس کے کمپائلر، خطبوں کو جو جمع کیا جنہوں نے، ان کا نام سید شریف الرضی ہے۔ جی ہاں، سید رضی، 2 بھائی تھے یہ، سید رضی اور سید مرتضیٰ، 2 بھائی تھے۔ ان میں سے سید رضی نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا۔ کمپائل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہج البلاغہ کے خطبے بکھرے ہوئے تھے، کسی کے پاس کوئی خطبہ تھا، کسی کے پاس کوئی خطبہ تھا، کوئی بصرے میں تھا، کوئی کوفے میں تھا، کوئی مدائن میں تھا، کوئی کہیں، کوئی کہیں، کوئی کہیں۔ تو یہ سفر کرتے جاتے تھے اور وہ خطبے جمع کرتے جاتے تھے۔ 20 سال کے عرصے میں سید رضی نے یہ نہج البلاغہ کو جمع کیا، 20 ایئرس لگے ان کو۔ لیکن ایک اس میں نکتہ سید رضی نے یہ رکھا کہ صرف وہ خطبے جمع کیے سید رضی نے جو بلاغت کے اعتبار سے ان کو کامل لگے۔ بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ بلاغت جو ہے لٹریچر کا ایک حصہ بلاغت ہے۔ بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ بات ایسی کہی جائے، بات، کوئی بھی بات انسان جب کہہ رہا ہو کسی سے، تو اس کو اس اچھے انداز میں کہی جائے کہ وہ بات جس تک پہنچانا چاہ رہا ہے اس تک پہنچ جائے۔ یہ جو کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ والی جو آیت ہے قرآن مجید میں، جب رسول اللہ آخری حج کر کے واپس ہو رہے تھے انہی دنوں میں، یہ حج کے دنوں میں واپس جب ہو رہے تھے، تو غدیر خم کے مقام پر آپ کو روکا گیا اور آپ کو حکم ہوا کہ وہ جو آگے بڑھ گئے ان کو پیچھے بلا لیجئے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیجیے۔ رسول اللہ کھڑے ہو گئے وہاں۔ غدیر خم کیا تھا؟ ایک تالاب تھا۔ دیکھیں پہاڑ ہیں، پہاڑ اونچائی کی طرف ہوتے، نشیب کی طرف یعنی نیچے کی طرف جب آئیں گے تو ایک گڑھے کی شکل بن جاتا اگر اطراف میں پورے پہاڑ ہوں۔ آپ غور کرے ہوں گے کوہ امام زامن کے پاس پہاڑ کے اطراف جہاں پہ بھی گڑھا ہوتا وہاں پانی جمع ہو جاتا، وہ جو پانی جمع ہو جاتا اس جگہ کو بولتے غدیر خم۔ لیکن وہ صرف بارش میں ہوتا، اور بارش وہاں پہ بہت کم ہوتی تھی۔ عرب میں فریکوینٹلی بارش نہیں ہوتی تھی، کئی سال میں ایک آدھ بار بارش ہوتی تھی، تو وہاں تالاب جیسی صورت بن جاتی تھی، اس لیے اس کو کہا گیا غدیر خم۔ وہاں روکے تو آیت جو رسول اللہ پر نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ ابلاغ کر دیجئے۔ تبلیغ بھی اسی سے نکلا، اس کا روٹ ورڈ ہے بے لام غین، بلغا، بلغا یبلغ، ابلاغ
تبلیغ اسی سے نکلا، مبلغ بھی وہی ہے، اسی سے بلاغت نکلا۔ بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی سے بات کریں یا جب بھی کوئی آپ اسپیچ دیں تو آپ جس کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں ان تک وہ بات پہنچ جائے، وہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں۔ اسی لیے جو خطیب جمعہ ہوتا، جمعے کا جو خطیب ہوتا، اس کے لیے کیا کہا گیا؟ جمعے کا خطیب بات اس طرح سے کرنا کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اس کی بات کو سمجھ جانا، کوئی شخص یہ نہیں کہنا کہ نہیں مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کو بولتے بلاغت۔ بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ ایڈریس کرنے والا جو اوریٹر ہے، جو اسپیکر ہے، اسپیکر کی بات ایڈریسیز جو لوگ سن رہے ہیں ان تک پہنچ جائے، یعنی کانوں تک نہیں، دماغ تک اور دل تک پہنچ جائے، ان کے سمجھ جائیں وہ لوگ کہ یہ شخص کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کو بولتے بلاغت۔ نہج البلاغہ جو نام رکھے سید رضی اسی وجہ سے رکھے کہ آپ کیا کریں، وہ لٹری ورک کے حساب سے جب ہم انگلش پڑھتے یا کوئی بھی زبان پڑھتے تو اس کا ایک حصہ لٹریچر ہوتا۔ لٹریچر یعنی اس میں کئی چیزیں، کہانیاں لکھی جاتی، ناولز لکھے جاتے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لکھی جاتی، پروز، پوئٹری، اچھے انداز میں جو لکھا جاتا اس کو لٹریری ورک بولتے۔ تو وہ لٹریری ورک کے طور پر سید رضی جمع کرے خطبے، اور کیا کرے، ایک خطبہ مثلا 10 پیج کا تھا تو سید رضی اس کو کٹ شارٹ کر کے 4 پیج کر دیے، یعنی وہ جو سمجھ رہے تھے کہ نہیں یہ لٹریری ورک نہیں ہے اس کو ہٹا دیے، ہٹا کے فقط جو لٹریری ورک ہے اس کو لے کر آئے۔ تو اسی لیے بہت سے خطبے آپ دیکھیں گے، من الخطبت علیہ السلام لکھا ہوا ہے نہج البلاغہ میں، یہ جو رکھی ہوئی ہے کتاب نہج البلاغہ، من الخطبت علیہ السلام یعنی حضرت کے خطبے کا ایک حصہ، پورا حصہ نہیں ہے، ایک حصہ۔ پورا خطبہ کہاں ہے؟ پورا خطبہ کسی اور جگہ پر ہے، سید رضی فقط اتنا حصہ اٹھا لیے اس سے۔ سید رضی کے بعد اچھا کیا، اب سب سے اہم سوال یہ ہے، حضرت علی کا جتنا کلام ہے، کلام کس کو بولتے؟ جو بات آپ نے کہی۔ ایک بات غور طلب ہے، اس کو غور کیجئے یہ بات پہ، جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے حضرت علی کوئی کلام نہیں کرتے تھے، یہ ادب کا تقاضا تھا۔ مثلا رسول خدا بیٹھے ہوئے، حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے، کوئی شخص آ کے حضرت علی سے کوئی سوال پوچھا، بتلائیے اس سوال کا جواب، تو وہ آدمی کو آپ یہ کہتے تھے کہ رسول خدا موجود ہے، رسول خدا سے پوچھو، رسول خدا کی موجودگی میں نہیں بتا سکتا۔ تو جب تک رسول خدا زندہ رہے حضرت علی کلام کرتے ہی نہیں تھے، اس لیے آپ کا کلام اس زمانے میں کتابوں میں لکھا ہوا بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ جب کوئی بزرگ ہستی موجود ہو تو ان کی موجودگی میں جو چھوٹے ہیں وہ اپنی زبان نہیں کھولنا، خاموش رہنا۔ ایک عالم موجود ہے تو جو غیر عالم ہے عالم کی موجودگی میں خاموش رہنا۔ کئی عالم موجود ہے، ان میں سے سب سے بڑا عالم ہے، اس کی موجودگی میں اس سے چھوٹے عالم خاموش رہنا، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ حضرت علی وہ پوری عمر میں اس کا لحاظ کرتے رہے، تو اس لیے اس زمانے میں اس عمر کا آپ کا کوئی کلام ایسا نہیں ہے جو کتابوں میں آیا ہو۔ یہ سارا کلام کب ہے؟ رسول اللہ وفات پا گئے، رسول اللہ کی رحلت ہو گئی، 25 سال گزر گئے، آپ کو دوبارہ حکومت مل گئی چوتھے دور میں۔ تو چوتھے دور میں جب حکومت آپ کو ملی تو آپ مسجد میں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں تو لوگ سن کے یاد کر لیتے تھے وہ خطبے۔ پرانے زمانے میں حافظ قوی ہوتے تھے لوگوں کے، ان کا میموری پاور بہت تیز ہوتا تھا، تو ایک ہی بار میں سن کے یاد کر لیتے تھے، ورڈ ٹو ورڈ، پوری ورڈنگ کے ساتھ یاد کر لیتے تھے۔ کبھی کچھ لوگ یاد کرتے تھے لیکن ورڈ ٹو ورڈ نہیں یاد کرتے تھے۔ کیسے یاد کرتے تھے کہ مفہوم کیا ہے، مطلب کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ورڈ وہ نہیں ہے لیکن مطلب وہی ہے، ورڈنگ یاد نہیں رکھتے تھے، اس کو بولتے ہیں مفہوم یاد کر لیے، الفاظ یاد نہیں کرے۔ اور بعض لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ لکھ لیتے تھے یہ خطبوں کو، یعنی حضرت جو جمعے کے خطبے میں بیان کر رہے ہیں، ایک آدمی بیٹھ کے یا تو ورڈ ٹو ورڈ یاد کر لے رہا اس کو، یا اس کا مطلب یاد کر لے رہا، یا لکھ لے رہا اس کو۔ جنگ پہ جانا ہے، حضرت خطبہ دیے، لوگ یاد کر لیے، جنگ سے واپس آئے،
عید کا موقع ہوا حضرت خطبہ دیے, یا کوئی اہم واقعہ پیش آیا حضرت خطبہ دیے, تو لوگ لکھ لیتے تھے یا یاد کر لیتے تھے. تو وہ بعد میں لوگوں کے ذہنوں میں تھا, بعض کے پاس وہ لکھا ہوا تھا. سید رضی اسی کو جا کر آپ کے پاس سے, آپ کے پاس سے, آپ کے پاس سے, الگ الگ شہروں سے جا کے جمع کرے. لیکن سید رضی جو جمع کیے حضرت کا پورا کلام نہیں ہے نہج البلاغہ, مطلب جتنے خطبے حضرت دیے وہ پورے نہج البلاغہ میں نہیں ہیں, کچھ خطبے ہیں اس میں. پھر وہ باقی کے خطبے کہاں ہیں؟ تو ابھی چند سال پہلے ایک عالم گزرے, علامہ باقر محمودی, ہم تو نہیں دیکھے ان کو, لیکن خم میں جب ان کا انتقال ہوا تھا ان کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے, علامہ باقر محمودی. انہوں نے آ کر نہج البلاغہ یہی سائز کے, یہ جو سائز ہے ایسے 11 والیومز مستدرک نہج البلاغہ, یعنی وہ چیزیں جو نہج البلاغہ سے چھوٹ گئیں, نہج البلاغہ میں نہیں ہے. مثلا ایک یہ مستدرک ایک ٹرمینالوجی ہے, ٹرم ہے, یہ حدیث کی ٹرم ہے. مثلا کیا نام ہے ہمارے, ہاں وسائل الشیعہ ایک کتاب ہے, شیعوں کی حدیث کی ایک کتاب ہے وسائل الشیعہ, اس میں حدیثیں ہیں. لیکن جو حدیثیں اس میں چھٹ گئی, بعد کے ایک عالم آئے, آ کے انہوں نے مستدرک الوسائل لکھا, یعنی وسائل الشیعہ میں جو حدیثیں چھوٹ گئی ہیں وہ مستدرک میں آ گئی. نہج البلاغہ میں جو چیزیں چھوٹ گئی وہ کس میں آ گئی؟ مستدرک نہج البلاغہ, یعنی حضرت کا جو پورا کلام تھا وہ یکجا کر دیے, ایک جگہ کمپائل کر کے کتابی شکل میں دے دیے. اس کا نام ہے مستدرک نہج البلاغہ. کتنے والیومز میں ہے وہ؟ 11 والیومز میں. ایسے سیم سائز, ایسے 11 والیومز ہو جاتے. علامہ باقر محمودی جمع کی. تو نہج البلاغہ حضرت کا پورا کلام نہیں ہے, حضرت کا پورا کلام اس میں نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, نہج البلاغہ کو آ کے سید رضی کیا کرے, 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر ڈالے. پہلا حصہ خطبے, خطبوں کو انگلش میں بولتے سرمنس. خطبے یعنی اب جمعے کی نماز میں کھڑے ہوئے حضرت, جمعے کی نماز سے پہلے 2 خطبے دیتے, تو وہ خطبے دیتے تھے حضرت, لوگ یاد کر لیتے تھے, حفظ کر لیتے تھے, لکھ لیتے تھے. سیکنڈ پارٹ ہے آپ کے لیٹرز. لیٹرز کس کو لکھے حضرت؟ آپ کے گورنرز کو لکھے. سیکنڈ پارٹ اسی میں ہے. وہ اس کو اردو میں مکتوبات بولتے یا خطوط بولتے, خط کی جمع خطوط. تھرڈ پارٹ جو حضرت کے کلام کا ہے وہ ہے شارٹ سینٹنسز, جس کو اردو میں کلمات خسار بولتے, انگلش میں حکم, عربی میں حکم بولتے. شارٹ سینٹنسز ہے. مثلا یہ بچیاں یاد کر لیے, یہاں پہ کافی بچیاں ہیں جن کو وہ کلمات خسار یاد ہے. سناؤ ایک 3-4 ایسی بیٹھے بیٹھے سنو ترجمے کے ساتھ. زور سے بولو تاکہ ایسے کئی یاد ہے ان لوگوں کو. یہ آخری پارٹ ہے جو 480 ہے نہج البلاغہ میں. 480 ہے ایسے کلمات. پہلا اس میں کلمہ فتنوں کے بارے میں ہے کہ بھئی جب بھی فتنہ ہو انسان کیا کرے, اونٹ کے بچے کے جیسا بن جائے. اونٹ کا بچہ اتنا ہی رہتا, ابھی پیٹھ اتنی مضبوط نہیں رہتی اس کی کہ اس کے اوپر بیٹھا جا سکے. اگر بیٹھے تو پیٹھ ٹوٹ جاتی اس کی, کیونکہ ابھی مضبوط نہیں ہوئی, اور تھن نہیں ہے اس کو کہ اس سے دودھ نکالا جا سکے. تو حضرت کہنا چاہ رہے ہیں فتنوں میں نہ کسی کو استعمال کرو نہ استعمال ہو. یہ بہت اہم بات ہے نا. کبھی بھی فتنہ, جب بھی کوئی فتنہ ہوتا, کچھ لوگ کیا کرتے, جو طاقتور لوگ رہتے کمزور لوگوں کو استعمال کر لیتے اپنے مقصد کے لیے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ استعمال مت ہو, تم نہ استعمال کرو. اگر تم طاقت میں ہے تو لوگوں کو استعمال مت کرو. استعمال کرنا مطلب کسی غلط کام کے لیے استعمال کر دینا, بھائی یہ کر دو, جھگڑا کرا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. ایسے 480 کلمات اس کے اندر موجود ہے. اب اپنا جب بھی نیکسٹ سیشن ہوگا, ممکن ہے انشاءاللہ اب نیکسٹ سیشن محرم کے بعد ہو, تو
وہ سیشن میں ہم لوگ سیدھے کیا کریں گے، تھرڈ سیکشن میں چلے جائیں گے. کن فی الفتنتی جو ہے نا، وہاں سے نہج البلاغہ پڑھنے کا طریقہ یہ. دیکھیے میں جمعے کے خطبے میں بھی یہ بات عرض کر رہا تھا، مسجد میں بھی میں عرض کر رہا تھا، 3 کتابیں ہمیشہ اپنے کو ساتھ رکھنا ہے. 3 کتابیں، اور روز ایک پیج پڑھنا ہے ان 3 کتابوں سے. ایک قرآن، دوسرے نہج البلاغہ، تیسرے بولیے صحیفہ سجادیہ، چوتھے امام کی دعاؤں کی جو کتاب ہے نا، روز ایک پیج پڑھنا ہے. اچھا یہ سب کیوں پڑھنا ہے؟ اچھا سید رضی جو جمع کرے لٹرری ورک کے طور پر جمع کرے گی، بعد والے یہی سمجھے کہ بھئی یہ لٹرری ورک ہے، اس کے اندر فن دکھائے، مطلب اوریٹری کا فن دکھایا گیا اس میں، کس طرح خطاب کرنا، خطابت کس طرح کرنا. بعض لوگ یہ سمجھے. اکثر حضرت کے خطبوں میں تقویٰ، زہد، دنیا سے بے رغبتی، وہ چیزیں ہیں، تو بعض لوگ یہ سمجھے کہ یہ تقوی کی کتاب ہے، زہد کی کتاب ہے، بے رغبتی کی کتاب ہے. اصل دیکھیے قرآن ہو یا نہج البلاغہ ہو یا صحیفہ سجادیہ ہو، اس کا اصل جو سبجیکٹ ہے، یعنی اس سے ہم کو جو لینا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں ہدایت. یہ لکھ لو آپ لوگ لفظ. قرآن سے کیا لینا ہے؟ ہدایت. نہج البلاغہ سے کیا لینا ہے؟ ہدایت. صحیفہ سجادیہ سے کیا لینا ہے؟ ہدایت. ہدایت کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کرے تو گائیڈنس. کس چیز کا گائیڈنس؟ آپ راستہ چل رہے ہیں، مطلب آپ جو عمر گزار رہے ہیں، آپ راستہ چل رہے ہیں گویا، تو یہ عمر کس طرح گزاری جائے اس کا گائیڈنس لینا، یہ ہدایت ہے. قرآن بھی اس لیے ہے، نہج البلاغہ بھی اس لیے ہے، صحیفہ سجادیہ بھی اسی لیے ہے. وَإِلَّا نا یہ کوئی لٹرری ورک نہیں ہے. امام جب خطبے دے رہے تھے تو یہ سوچ کے نہیں دے رہے تھے کہ میرے خطبے جا کے ایک ماسٹر پیس بن جائیں گے، لٹرری ورک بن جائیں گے. ان کے مد نظر مثلا میر انیس جب مرثیے لکھ رہے تھے، ان کو خود اندازہ نہیں تھا کہ میرے مرثیے اتنے مشہور ہو جائیں گے، کہ وہ اتنا پڑھے جائیں گے کہ وہ قرآن کو اوورٹیک کر لیں گے. وہ ان کے ذہن و گمان میں نہیں تھا، وہ لکھے وہ، لیکن ہو گیا ایسا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ کئی ایسے بچے ملیں گے آپ کو جس کو قرآن کے 4-5 سورے بھی یاد نہیں ہیں، لیکن ان کو 8-10 مرثیے یاد ہے. حفظ ہو گئے، سنتے 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 یاد ہو گئے. ہم بچپنے سے بہت سے چونکہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، کئی چیزیں یاد ہے. ایک زمانہ ایسا تھا، ہم لوگ ہمارے دوست آپس میں مرثیوں میں بات کرتے تھے، مرثیوں کے مصرے اسی میں بات کرتے تھے، بات چیت. جیسا حضرت فضا بولتے نا، جو جناب سیدہ کی کنیز تھی، وہ 20 سال تک قرآن سے گفتگو کرتی رہی. یعنی کوئی سوال کرو آپ قرآن سے جواب دیتی. عام بھی سوال کرے، مثلا بعض بچوں کو بتاتا نا، وہ محفل ٹی وی پہ یہ لوگ دیکھتے رہتے، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ تو سورہ مریم میں سے وہ آیت نکال کے میرا نام مریم ہے بول کے وہ آیت پڑھتی بچی. یا کوثر، ہاں انا آتینا کل، تمہارا نام کیا ہے؟ انا آتینا کل کوثر، یعنی بچی کا نام کوثر ہے. یا کوئی تم کہاں رہتے بولے تو وہ قرآن سے جواب دے دی. قرآن کی وہ کوئی ایک آیت لے کے آتی، میں فلاں مثلا وہاں رہتی ہوں، فلاں گھر کے بازو رہتی ہوں. تو ہم لوگ ایک زمانے میں مرثیوں میں بات کرنا شروع کر دیے، اتنے زیادہ ذہن پہ اس کا اثر تھا. کہیں بھی جانا، یہاں پہ ٹھہرنا نہیں ہے، تو اب بولتے تھے جلدی نکل چلو، یہ ٹھہرنے کی جان ہے. مطلب کہیں کسی جگہ ٹھہرنا نہیں ہے، جلدی نکل چلو، یہ ٹھہرنے کی جان. تو مثلا کوئی ستارہ، مظلوم بیچ میں تھا، عدو آس پاس تھے، اس طرح کی ایسے کئی باتیں ایسا مرثیوں میں بولتے تھے. تو حضرت میر انیس کے ذہن میں نہیں تھا کہ بھئی ان کے مرثیے اتنے مقبول ہو جائیں گے. بعد کے لوگ مقبول کر دیے. امیر المومنین بھی جب خطبے دے رہے تھے تو ان کا مطمع نظر بلاغت نہیں تھا کہ میں اپنا فن دکھاؤں لوگوں کے سامنے، کہ میں کتنا جو ہے پیک آف ایلیکوینس کرے. اس کا ترجمہ انگلش میں نہج البلاغہ کا نام پیک آف ایلیکوینس. ایلیکوینس یعنی وہی بات اس طرح سے کرنا، سنوار کے سجا کے بات کرنا، اس کو ایلیکوینس کہتے. تو سید رضی جمع تو کر دیے یہ، لیکن اصل اس کا مقصد ہدایت ہے، تینوں کتابوں کا. اچھا آپ لوگوں میں سے کتنوں کے پاس یہ تینوں کتابیں ہیں آپ کی اپنی؟ جیسا مثلا
آپ کی اینک آپ کی ہے نا بھائی, دوسروں کی اینک لگا لے کے تو نہیں پہنتے آپ, یہ میری اینک ہے بولتے. ویسے میری قرآن بولے جیسا, میری قرآن, میری نہج البلاغہ, میری صحیفہ سجادیہ, کتنوں کے پاس ہے وہ میری نہیں ہے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے, یہ تینوں کتابیں آپ کے سرانے رہنا. سب سے اوپر قرآن, بیچ میں نہج البلاغہ, سب سے نیچے صحیفہ سجادیہ. روز ایک ایک پیج پڑھنا ہے اس کا, پڑھ کے اس کو اپنی روزمرہ زندگی, حضرت بیانی اس لیے کرے روزمرہ زندگی میں لوگ لے کر آئیں حضرت کے تعلیمات. لیکن ہوا کیا, اس زمانے میں بھی لوگ نہیں سنے حضرت کی بات. حضرت کا شکوہ ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ یہ جو کوفی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں, ہم آپ کے ماننے والے ہیں, ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, نہیں سنتے تھے حضرت کی بات, اور حضرت کی بات کو بوجھ سمجھتے تھے. ارے یہ کیا بھائی, کیا شروع کر دیے, یہ بوجھ سمجھتے تھے حضرت کی بات, لہٰذا نہیں سنے وہ لوگ. اور سیم آج بھی ایسے ہی ہے, ارے یہ کیا شروع کر دیے بھائی. تو کہنے والے یہ کہتے تھے کہ حضرت جو ہے اپنی حیات میں بھی لوگ, حضرت کی حیات میں بھی لوگ آپ کی بات نہیں سنتے تھے, ماں بعد حیات, حیات کے بعد بھی لوگ ان کی بات نہیں سن رہے. اور کون نہیں سن رہا, جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں. سننے کی بات اس وقت آئیں گی جب یہ آپ کے پاس ہو. مثلا ایک آدمی 400 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا, لیکن اس کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے. تو آپ اس کی شخصیت کو اگر سمجھنا چاہ رہے ہیں, اس کی پرسنالٹی کو سمجھنا چاہ رہے ہیں, یا وہ کیسا آدمی تھا, کیا بولتا تھا, تو آپ کیا کریں گے, اس کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھیں گے نا. تو ویسے ہی امیر المومنین کو اگر ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ امیر المومنین کیا شخصیت تھے, کیا پرسنالٹی تھے, تو یہ کتاب ہم کو سمجھائے گی کہ آپ کی پرسنالٹی کیا تھی. تو اس کا طریقہ یہ ہے, کتاب اس کا نہج البلاغہ کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو شروع سے نہیں پڑھیں گے. اس کا فرسٹ سیکشن سب سے لاسٹ میں پڑھیں گے کیونکہ وہ ٹف ہے. سب سے پہلے لاسٹ سیکشن پڑھیں گے اس کا, جو کلمات خسار ہے, چھوٹے چھوٹے کلمے. یہ دیکھ یہاں سے شروع ہے, کھولتے وہی نکلا. ابھی قم میں جو گیا تھا تو وہاں پہ ایک عالم دین کے پاس لے کے گئے تھے ہمارے ابراہیمی صاحب, محمد حسن ابراہیمی, ہمارے دوست ہے, حیدرآباد کے ہی ہے لیکن ایرانی ہے, ایرانی نژاد ہے. تو وہ عالم دین کی خوبی کیا تھی, ان کا نام آیت اللہ احدی تھا. احدی, قل هو اللہ احد بولتے نا, احدی, وہی احد. تو وہ بول رہے تھے, دیکھیے سورہ احقاف کی 5ویں آیت بول کے, ایسا کھولتے ہی وہی نکل رہی تھی, وہی نکلی دیکھیے آپ بول کے بتا رہے تھے. اب میں بھی کھولا تو وہی جہاں سے بتانا چاہ رہا ہوں وہی نکلا. ان کے ایک درس کا اثر یہ ہو گیا, حالانکہ میں سوچا نہیں تھا نکلیں گا وہ بول کے, کلمات خسار. اچھا وہ پھر دوسری, اب دیکھیے, اچھا کوئی وہ ترک بھی رکھ کے نہیں لائے, مثلا وہاں پہ پہلے کچھ رکھا ہوا ہے تو وہ کھول رہے ہیں. تو اب دیکھیے میں ایک دوسری آیت پڑھنے جا رہا ہوں, فلاں سورے کی فلاں آیت بول کے کھولتے, ہاں ارے وہی نکلا, دیکھیے بتا دے, یہ دیکھو وہی نکلا. تو یہ تیسرا سیکشن سب سے پہلے پڑھنے کا ہے, کلمات خسار. حکمت بولتے, حکمت یعنی ٹھوس بات, مضبوط بات, وہ بات جس کو جھٹلا نہیں سکتے. 2+2 کیا ہوتا میاں, 3 ہو سکتا, 5 ہو سکتا. امریکہ میں ہوتا 2+2 5, چائنا میں ہوتا نہیں ہو سکتا. اس کو بولتے حکمت, یعنی وہ بات جس کو جھٹلا نہیں سکتے آپ کسی بھی جگہ پر. 2+2 امریکہ میں بھی 4 ہے, چائنا میں بھی 4 ہے, انڈیا میں بھی 4 ہے. نہیں بھائی 2+2 انڈیا میں 3 ہوتا, نہیں ہو سکتا. جو بات جھٹلانے کے قابل نہیں ہے, جو بات کاٹنے کے قابل نہیں ہے, اس کو حکمت بولتے. حضرت ویسی باتیں کر کے گئے. کب کرے, 1400 سال پہلے. کیسی بات کرے, قیامت تک جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا, اس کو حکمت بولتے. تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش یہ کریں گے کہ یہ 3 سیکشن جو بنے ہوئے ہیں, تیسرے سیکشن کی تشریح بولتے ہیں اس کو, اردو میں تشریح یا عربی میں شرح. شرح کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جو فرمائے, مثلا کن فی الفتنۃ کابن اللبون, جب بھی فتنہ ہو رہا تو تم کیا کرو, اونٹ کے 2 سالہ بچے کی طرح بن جاؤ. لا زہر فیرکب, اس کی پیٹھ نہیں ہے کہ تم اس پر سواری کر سکو,
لا زرع فیحلب، اس کے تھن نہیں ہے کہ اس سے دودھ نکال سکو. اب اس کو کھول کے بیان کرنا ہے اس کو. اور اپنی پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں کہاں اپلیکیبل ہے؟ اپنا حیدرآباد ہر 10 سال میں کچھ نہ کچھ فتنہ ہوتا، اس کو قوم سے نکال دو، اس کو قوم سے نکال دو، ہر 10 سال میں. تو ایک عالم دین بولے ارے بھائی یہ تو فتنہ ہے، اور فتنے میں اپنے کو کیا کرنا ہے فتنے میں یہ بولے حضرت کہ آپ اونٹ کے بچے بن جاؤ، نہ استعمال ہو نہ استعمال کرو. یہ ایک عالم دین کہہ رہے تھے مجھ سے. تو میں یہ بول رہا تھا کہ جب یہ فتنہ ہے، کوئی ایک گڑبڑ ایک فتنہ ہے، تو آپ وہ فتنے سے لا تعلق کیسے رہ سکتے؟ تو پھر تشریح پڑھا اس کی. تشریح پڑھنے پر پتہ چلا کہ عالم دین کا کام فتنوں کے وقت یہ نہیں، حضرت جو فرما رہے ہیں ویسا نہیں ہے. عالم دین کا کام فتنوں کو ختم کرنا ہے. فتنہ پیدا ہو گیا، کوئی بھی کسی نام پر بھی فتنہ پیدا ہو گیا، عالم کا کام اس فتنے کو، اس کی فتنے کی جڑ کاٹنا ہے. نہ یہ کہ فتنے میں تماشا بن کے تماشا دیکھ رہا فتنے کا، لوگ فتنہ کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے دلیل کیا بنا رہا؟ حضرت کی یہ بات بنا رہا کہ حضرت بول دیے کہ نہیں تم اونٹ کے بچے کی طرح ہو. نہیں، وہاں پہ تمہاری ذمہ داری الگ ہے. فتنہ ہو گیا تو فتنے کو خاموش کرو. فتنے کی آگ جو روشن ہو گئی، وہ جو بھڑک گئی، وہ آگ کو بجھاؤ. کوئی ایسا کام مت کرو وہ آگ اور بھڑکے. تو یہ تشریح ہے اس کی. تشریح نہیں پڑھے تو کیا سمجھتے؟ ارے نہیں فتنوں میں اپن کیا تماش بین بنے ہوئے رہنا. نہیں، حضرت کا فرمانا یہ ہے کہ فتنہ جب ہو رہا ہو استعمال مت ہو کسی سے، نہ کسی کو استعمال کرو. لیکن صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے تمہاری، اور بڑھ کے ذمہ داری یہ ہے کہ اس فتنے کی آگ کو خاموش کرو، بجھاؤ اس آگ کو، بڑھنے مت دو اس آگ کو. معمولاً کیا ہوتا ہے جب فتنہ ہوتا تو بعض لوگ تیل ڈالتے، اس میں آگ لگی ہوئی ہے، تھوڑا تیل ڈالتے، وہ آگ کیا ہوتی؟ اور بھڑکتی. تو اس طرح انشاءاللہ ہم لوگ کیا کریں گے، اس کے تیسرے حصے کی تشریح انشاءاللہ پڑھیں گے محرم کے بعد انشاءاللہ. کیونکہ اب محرم میں خود محرم کے اپنے دیکھیں، ہم شیعہ جو ہے نا بہت ہی ناقدردان قوم ہے. ناقدر بہت ہیں ہم لوگ، ناشکرے جس کو کہتے ہیں نا. وہ اس لیے کہ اہل سنت بھائیوں کے پاس وقت ماہ رمضان ہے، جو کچھ بھی ہے ماہ رمضان میں کر لینا ہے. لیکن شیعوں کے پاس ماہ رمضان ختم ہوا، 1-2-3 مہینے گزرے، محرم آ گیا. محرم ایک نعمت ہے نا. اب یہ محرم سے استفادہ کرنا ہے. کیا استفادہ کرنا ہے؟ کہ بھائی یہ محرم کے مجلسوں میں جا کر ہم اپنی عملی زندگی میں کیا چینج لا سکتے. اہل سنت کے پاس نہیں ہے، دوسری قوموں کے پاس تو اور بھی نہیں ہے. تو ہم کو کس قدر یعنی کتنا اشتیاق ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ محرم جو کل آنے والا ہے وہ آج آ جائے. کل سے محرم شروع ہو جائے، آج سے محرم شروع ہو جائے، تاکہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. کس لیے فائدہ اٹھائیں؟ اپنی شخصیت میں تبدیلی کے لیے، انقلاب کے لیے، منقلب ہونے کے لیے فائدہ اٹھائیں. تو انشاءاللہ محرم کے بعد ہم اس کے تیسرے حصے کو شروع کرتے ہیں کہ حکمت نمبر 1. ایسے 480 ہے بھائی، اور اتنا ذخیرہ ائمہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے. ہماری عمر کم ہے، ذخیرہ زیادہ ہے. روز ایک پیج اگر ہم قرآن پڑھیں نا، اور ایک پیج نہج البلاغہ اور ایک پیج صحیف سجادیہ پڑھے، ہماری عمر کم ہے، یہ پیجز زیادہ ہے. اور اس کو سمجھنا چاہیں تو اور لمبی عمر چاہیے. ابھی ایک ہمارے استاد کہہ رہے تھے، فقہ جو ہماری فقہ ہے، فقہ جس کو بولتے جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف، صرف یہ اگر تفصیل سے بیان ہونا، تفصیل سے اگر اس کو بیان کرنا چاہیں تو 40 سال لگے. 40 سال فقط نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، خمس کے مسائل، 40 سال چاہیے اگر تفصیل سے بیان کرے، جو کہ ایک عمر ہوتی کسی شخص کی 40 سال. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میٹر ہمارے پاس زیادہ ہے، عمر کم ہے. اور یہ میٹر صرف اس لیے نہیں ہے یہ کتابوں میں بند. اب پہلی کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس 3 کتابیں میرے سرانے رکھی ہوئی ہوں، قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، اور روز ایک پیج اس کو پڑھنا ہے. سمجھ میں آؤ مت آؤ، پڑھنا ہے. ایک لمحہ ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آ جائے گا کہ آپ خود بخود سمجھنے لگیں گے.
ہوتا نا جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو پڑھنا کیوں، چھوڑ دو، یہیں پہ روک دو. نہیں، سمجھ میں نہیں بھی آ رہا تو پڑھتے جائیے. اور جو بات نہیں سمجھ میں آ رہی جن سے پوچھ سکتے آپ، کوئی عالم دین سے یا کسی سے بھی، آپ نے بڑوں سے، جس سے بھی جس کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں پوچھوں گا تو ان سے جواب مل جائیں گا، ان سے پوچھ لیجیے، پوچھ کے یہ مسئلے کو حل کر سکتے. تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ نہج البلاغہ ایک اہم کتاب ہے جو قرآن کے بعد، بعض لوگ یہ بولے نہج البلاغہ کے بارے میں کہ قرآن کے بعد، رسول اللہ کے کلام کے بعد سب سے اونچا کلام یہ ہے، کوئی انسان بول ہی نہیں سکتا ایسی بات، نہج البلاغہ کے مقابلے کی گفتگو کوئی کر ہی نہیں سکتا جو حضرت کر کے چلے گئے. کہتے ہیں کلام فوق بشر، فوق کلام البشر، یعنی وہ کلام جو بشر کے کلام سے اونچا ہے، خالق کے کلام سے نیچے ہے، بشر کے کلام سے اوپر ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے. اور اردو میں جو ترجمہ ہے، یہ رائج جو ترجمہ اردو میں ہے، مفتی جعفر حسین صاحب پاکستان کے ایک عالم دین تھے، بہت ہی سادہ زیست، انہوں نے ترجمہ کیا. اور ایک عالم اس کے اوپر فارورڈ لکھے، نقن صاحب، فارورڈ میں یہ لکھے کہ مفتی جعفر صاحب جو ترجمہ کیے اردو میں، حضرت علی اگر اردو میں خطبے دیتے تو وہ یہی خطبے ہوتے تھے. اتنا اچھا ترجمہ کرے اردو میں کہ حضرت علی کو اگر اردو میں خطبے دینے ہوتا تو حضرت علی وہی خطبے دیتے جو مفتی جعفر اردو میں ٹرانسلیٹ کرے. اتنی یعنی عظیم ترجمہ ہے یہ مفتی جعفر حسین صاحب کا. 60s 70s میں کرے وہ، لیکن اب تک رائج ہے، یہ اب تک چل رہا ہے یہ ترجمہ. تو انشاءاللہ اب کوشش کریں گے کہ نہج. اور دیکھیے، میں اس سے پہلے کل مسجد میں عرض کر رہا تھا، حیدرآباد کو یہ اعزاز حاصل ہے. حیدرآباد کو ایک تو یہ شہر کس کے نام پر ہے؟ حضرت علی. یہ کتاب کس کی ہے؟ تو یہ شہر والوں کا یہ حق نہیں ہے کہ یہ اس کتاب کو پڑھیں کہ جس شہر میں وہ رہتے ہیں اس کی کتاب ہے یہ. کسی اہل سنت سے پوچھا گیا کہ بھائی پہلے خلیفہ کا اگر کوئی کتاب پہلے خلیفہ کی ہوتی تو کیا کرتے آپ لوگ؟ بولے ارے آنکھوں سے لگاتے، روز صبح شام پڑھتے اس کو. دوسرے خلیفہ کی کتاب ہوتی تو کیا کرتے؟ آنکھوں سے لگاتے، صبح شام پڑھتے. تیسرے خلیفہ کی ہوتی، آنکھوں سے لگاتے، صبح شام پڑھتے. تو چوتھے خلیفہ کی تو موجود ہے نا، تو ہے کہ آپ کے گھر میں موجود؟ تو بولے نہیں ہے. کون سی کتاب ہے؟ نہج البلاغہ. آپ کے چوتھے خلیفہ کی کتاب ہے، کیوں نہیں پڑھتے اس کو؟ تو شرمندہ ہو گئے. تو نہج البلاغہ جو ہے وہ بہت ہی عظیم کتاب ہے، اس سے غافل نہیں رہنا ہے. حیدرآباد کو کیا اعزاز حاصل ہے معلوم ہے؟ حیدرآباد میں پہلا انگلش ٹرانسلیشن حیدرآباد سے ہوا نہج البلاغہ کا. عسکری جعفری صاحب ایک تھے یہاں پر، بعد میں وہ پاکستان شفٹ ہو گئے. انہوں نے سب سے پہلے انگلش میں وہ اردو میں بھی ماہر تھے، اچھے عربی بھی جانتے تھے، اردو بھی جانتے تھے، انگلش بھی جانتے تھے. تو فرسٹ انگلش ٹرانسلیشن آف نہج البلاغہ جو ہے وہ حیدرآباد سے چھپا. بعد میں پھر کراچی میں چھپا اور دوسری جگہ پھر شاید ویسٹرن کنٹریز میں سے بھی کہیں سے بھی چھپا. اور یہاں پہ ایک سوسائٹی تھی، آل انڈیا نہج البلاغہ سوسائٹی. تو وہ ایک ایرانی تھے فاؤنڈر اس کے. وہ جو ہے کل مجھ سے ایک صاحب کہہ رہے تھے جب میں یہ ذکر کرا، تو بولے وہ اپنی ہوٹل میں دیواروں پہ پورے نہج البلاغہ کے سینگس حضرت علی کے لکھ کے لگا دیے تھے، پوری ہوٹل میں چاروں طرف، ادھر 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 ادھر. اور بہت خدمت کرے وہ. نہج البلاغہ چھاپتے تھے انگلش میں، انڈین پریزیڈنٹ کو لے جا کے دیتے تھے گفٹ میں، یہ پڑھیے آپ کتاب. جو بھی پریزیڈنٹ ان کی حیات میں بنتا رہا اس کو لے جا کے دیتے رہے. بعض کے فوٹوز بھی ہے، لیکن ان کے اور بہت چھوٹے چھوٹے بکلیٹس بھی چھپائے اردو میں. جب لوگ سبھی اردو جانتے تھے، اردو میں نہج البلاغہ کے بارے میں کئی خطبے اردو میں ترجمے کروا کے، یا ترجمہ پہلے سے موجود ہے تو اس کو ری پرنٹ کرا کے لوگوں میں بٹواتے تھے تاکہ نہج البلاغہ عام ہو لوگوں میں. ان کے انتقال کے بعد وہ چیز تھوڑا نیچے چلے گئی، اب اور بھی نیچے ہے سمجھے. اسی لیے ذہن میں یہ بات آئی کہ نہیں، حیدرآباد کے لوگوں کو جو ہے یہ زیادہ حق ہے کہ یہ کیا کریں، نہج البلاغہ کی طرف توجہ کریں. چنئی میں لوگ کیا کرتے، شیعہ یوتھ
ایوری سنڈے صبح جمع ہو جاتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، تقریباً 30 آدمی مسجد میں جمع ہو جاتے. ایک آدمی ایک خطبہ پریپیئر کر کے آتا، آ کے وہ خطبہ پورا اس کا ترجمہ سمجھاتا اور تشریح سمجھاتا، سب لوگ سنتے، پھر کہیں ڈاؤٹ ہے تو سوال کرتے سیشن کے بعد، اور پھر ناشتہ ہوتا، چلے آتے. اور ایسا کرتے کرتے وہ لوگ تقریباً 150 خطبے کمپلیٹ کر لیے. 150 خطبے کمپلیٹ ہو گئے. تو ہم لوگ کم از کم جو کلمات خسار ہے وہاں سے تو شروع کریں، لاسٹ پارٹ سے شروع کر کے کہیں تک تو پہنچائیں اپنی حیات میں. اور اس کو اب سب سے اہم چیز اپلیکیشن ہے. جو پڑھ لے رہے ہیں بہت سی چیزیں پڑھ لے رہے ہیں، لیکن اب اپلائی نہیں ہو رہی تو ایسا ہی ہے جیسے نہیں پڑھے آپ. ایک چیز کتاب میں ہے، آپ پڑھ لیے، لیکن آپ کی زندگی میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی، تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں. زندگی میں نظر آنا ہے اصل یہ چیز ہے. اس کو پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ ہماری عملی پریکٹیکل لائف میں نظر آئے انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ یہ کام ہم سے ہو سکے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دیجئے سب. کوئی اگر سوال ہے تو میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے اگر آتا ہو. جی فرمائیے. ہاں نہیں، وہ آج تھوڑا کنکلوڈ کر دیے جلدی، دیر سے شروع ہوا. جی ہو نہیں، ابھی تو اس کی آمادگی کر کے آنا پڑیں گا، اس ایسا نہیں ہے. جی بلغہ میں لکھا ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام اپنے بیٹوں کو تاکید کرے کہ میرے پاس صرف خدا مدد کر سکتا ہے، تو یا علی مدد کہنا کیسا ہے اس حدیث کے جی یہ گفتگو میں آنی چاہیے تھی بات. دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ معمولاً ہم لوگ جو یا علی مدد کہتے ہیں نا، وہ معمولاً خوب جب کھا لیتے نا، اٹھنا نہیں آیا تو یا علی مدد بول کے اٹھ جاتے. تو اصل یہ ہے. اور ایک بات جو مشہور ہے، دیکھیے آپ، مشہور کیا ہے؟ حضرت علی کو 40 گھروں میں دعوت دی گئی دسترخوان پہ آنے کی، اور ایک ہی وقت میں بیک وقت حضرت علی 40 گھروں میں حاضر ہو. سنتے نا آپ لوگ، بچپنے سے یہ بات سنتے ہوں گے کہ حضرت کو دعوت دی گئی 40 گھروں میں اور ایک ہی وقت میں آپ 40 گھروں میں آ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا امام علی امیر المومنین مرد دسترخوان ہیں جیسا ہم ہیں مرد دسترخوان؟ امیر المومنین مرد دسترخوان نہیں ہیں. امیر المومنین پہلے یہ میدان تشخیص کرنا آپ کا جو سوال ہے کہ کیا یا علی مدد کہنا صحیح ہے، کس میدان میں کہہ رہے ہیں، یہ سب سے اہم بات ہے. دسترخوان پہ سے اٹھنا نہیں آ رہا تو یا علی مدد بول کے اٹھ رہے ہیں، یہ بات ہے. یا پھر جہاں پہ ضروری ہے، مثلا میدان جہاد میں ہے، وہاں پہ آپ مدد چاہ رہے ہیں حضرت سے، یا میدان علم میں ہے. حضرت کے بارے میں یہ ہے کہ آپ حضرت کے زمانے میں جتنے میدان تھے ہر میدان میں حاضر تھے. 40 جو بات کر رہے ہیں آپ دسترخوان کی، وہ 40 نہیں 1000 میدان میں تھے، لیکن وہ دسترخوان کا میدان نہیں تھا، وہ عبادت کا میدان تھا. وہاں پہ آپ موجود ہیں ایک وقت. جہاد کا میدان ہے، وہاں پہ موجود ہے. اطاعت کا میدان ہے، وہاں پہ موجود ہے. عبادت کا جتنے میدان آپ تصور کر سکتے، فیلڈز، وہاں پہ حضرت موجود بھی ہے اور آگے بھی ہے، اور سب سے آگے ہے. علی کا پہلا نمبر جو بولتے نا گانوں میں، کیا مطلب ہے وہ علی کا پہلا نمبر؟ کس میں پہلا نمبر ہے؟ ہر چیز میں پہلا نمبر ہے. جو فیلڈز آپ تصور کر سکتے سوائے دسترخوان کے، ہر فیلڈ میں آپ کا نمبر پہلا ہے. دسترخوان میں پہلا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کھاتے کچھ نہیں تھے، معمولی چیزیں کھاتے تھے. اور روٹی کے بارے میں بولتے، سوکھی ہوئی روٹی کو اتنی سوکھی ہوئی روٹی کہ اس کو گھٹنے سے توڑنا پڑتا تھا، وہ روٹی کھاتے تھے. اب شب شہادت کا واقعہ سنے ہوں گے نا، جب حضرت ام کلثوم کے گھر میں تھے تو جناب ام کلثوم 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیے، ایک طرف نمک رکھ دیے، ایک طرف دودھ رکھ دیے. تو حضرت جناب ام کلثوم سے یہ فرمائیں
کہ بیٹی کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے ایک وقت میں 2 غذائیں تناول کی ہوں؟ تو نمک اٹھا لے رہی تھی حضرت ام کلثوم، تو آپ بولے نمک رہنے دو، دودھ اٹھا لو۔ ایک وقت میں 2 غذائیں کبھی بھی میں نے تناول نہیں کیا۔ تو وہ مرد دسترخوان نہیں تھے، مدد لینا ہے۔ اور سب سے اہم بات کیا ہے؟ وہ مدد کیا ہے؟ وہ مدد یہی ہے، مدد چھوڑ کے چلے گئے حضرت 1400 سال پہلے، ہم لوگوں کو نہیں دکھ رہی وہ مدد۔ یہ مدد ہے وہ کہ آپ کو زندگی میں جو مشکلات درپیش آئیں گے ان مشکلات کا سلیوشن حضرت اس کتاب میں بیان کر کے چلے گئے۔ تو جب بھی آپ کوئی مشکل میں الجھیں گے، اس کو کھولنا ہے کہ یہ کیا رہنمائی کرتی ہے ہماری، اور یہ نہیں کھولیں گے، مدد نہیں لیں گے تو نجات نہیں پائیں گے، گمراہی رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے، مشکلات میں گرفتار رہیں گے۔ ایک عنوان ہمارے استاد چھیڑے تھے، مشکل کشا کی قوم مشکلات میں گرفتار۔ کیوں گرفتار ہے؟ کیونکہ جو مشکل کشائی کر دی گئی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، مشکل کشائی اس میں ہے اور یہ ہم کبھی کھولتے نہیں۔ کلیئر ہے؟ آگے اور کوئی سوال؟ سمجھ میں آ گئی بات پوری؟ نہج البلاغہ کی طرف توجہ کیوں کرنی ہے ہم کو؟ اسی لیے کرنی ہے کیونکہ اس سے ہمارے جو مشکلات ہے، گرچہ 1400 سال بعد ہم آئے ہیں لیکن وہ مشکلات کا حل اس کے اندر موجود ہے، بشرط یہ کہ توجہ کی جائے اس کی طرف۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک بلند آواز۔